مہینے سے اپنے باتھ ٹب میں قضائے حاجت کر رہا تھا. باتھ ٹب کے اندر بلاک لگا کے اس میں قضائے حاجت کر رہا ہے. نمبر 1 نمبر 2 دونوں اسی میں. اور جب وہ پکڑا گیا تو وہ 1 مہینے کے بعد جو کچھ گند اکٹھا ہوا تھا اس میں برہنہ حالت میں ننگی حالت میں لیٹا ہوا تھا اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا. اس ایک عمل سے 2 کام ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو وہ ذلیل کر رہا ہے فلتھ میں ڈال کے. انسان ہے نا نجاست میں لیٹا ہوا ہے. لقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں کہا ورتل القرآن ترتیلا, آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھو. قرآن پڑھنے کے آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں. ان سارے مینرز کی دھجیاں اڑا چکے ہیں. یہ لوگ قرآن کے ورقے معاذ اللہ اپنے جوتوں میں لے کے پھرتے ہیں. یہ ایک خاص قسم کا جادو ہے. یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, جنسی زیادتی کرتے ہیں. یہ بھی ایک خاص قسم کے جادو کا طریقہ ہے. یہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحے کرتے ہیں جانوروں کو, اور یہ خاص طور پہ اس قسم کے ذبیحے کر کے, یعنی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ کہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر, اور یہ جو بیچ میں اس نے نام لیا اب یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے گیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا اس نے. اب یہ حرام چیز خود بھی کھائے گا, آپ کو بھی کھلائے گا. یہ مختلف قسم, یہ قرآن کے پیجز کو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ایسے میرے پاس ویڈیوز ابھی اس کمپیوٹر میں پڑے ہوئے ہیں جس میں سے لوگوں نے, یہ جو ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ٹوائلٹ میں سے قرآن نکالے ہیں, گٹر میں سے قرآن نکالے ہیں. فلتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں یہ, فلتھیسٹ. اسی لیے شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ کبیرہ گناہ میں جادو کو ڈالا ہے. کیونکہ جو جادوگر ہے نا, دیکھیں ایک بندہ چور ہے, ایک بندہ گناہگار ہے کسی قسم کا, وہ کہہ سکتا ہے جی سوری مجھ سے غلطی سے ہو گیا. لیکن جادوگر کبھی نہیں کہہ سکتا مجھ سے غلطی سے ہوا, اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اس نے کیا کیا. یہ لوگ کسی یعنی حرام ریلیشن شپ کے بعد, ہم جنس پرستی کرنے کے بعد اس گندی غلاظت کی حالت میں بغیر غسل وضو کیے پہلی صف میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. کر رہے ہیں چوری اور سینہ چوری کر رہے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جادو کے طریقے جو ہے نا وہ سارے اس طرح کے گھٹیاں ہیں. اگر وہ انسان اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ دکھا دے, خدا کی قسم اس کے ظاہر پہ نہ جانا, ظاہر پہ نہ جانا اندر سے گھٹیا ترین, دنیا کے پوری کائنات کے سب سے گھٹیا ترین لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے ان کے اوپر یعنی یہ کہا گیا کہ جادوگر کو ختم کر دو, قتل کر دیا جائے اس کو. جی سلائڈ پہ آئیے گا. اچھا جی, اب میں آپ کے سامنے ابھی سلائڈ پہ رہیے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ کچھ بلٹ پوائنٹس آ رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایفیکٹس آف میجک. تو یہ کیا ہے جادو کے اثرات, جادو کے اثرات کیا ہیں, تو ویل گو تھرو دس لسٹ. اچھا یہ ویسے میرا عام طور پہ میرا سٹائل بلٹس کا نہیں ہے. جو لوگ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں میں بلٹس یوز نہیں کرتا. آج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کر لے, کسی نے تصویر کھینچنی ہے تصویر کھینچ لے, کیونکہ یہ میں ایک ہی سلائڈ پہ سارے بلٹس ڈال رہا ہوں. نمبر 1 ایفیکٹس آف میجک میں کیا ہے, ٹو کاز سیپریشن. جادو کے اثرات بتا رہا ہوں. ایک اثر کیا ہے, ہسبینڈ وائف میں سیپریشن یا ایون فیملی ممبرس کے بیچ میں سیپریشن کاز کرنا. ٹو سپریس اے مین's desire for his wife اور وائس ورسا. ہسبینڈ اپنی وائف میں کوئی اٹریکشن نہیں دیکھتا, نہ وائف ہسبینڈ میں دیکھتی ہے, بلکہ اس کے اثرات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی وائف بہت اگلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یا اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور میرے پاس ایسی اسٹوریز ہیں جہاں پہ خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ سے ایسی اسمیل آتی ہے جیسے کسی مرے ہوئے جانور سے آتی ہے, حالانکہ اس کا ہسبینڈ ابھی شاور لے کے آیا, پرفیوم لگا کے آیا, سب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ واہ اتنا اچھا پرفیوم, کیا ہے کیا ہے, اور وہ کہہ رہی مجھے جو ہے نا مرے ہوئے جانور کی اسمیل آ رہی ہے. سو یہ جادو کے اثرات میں سے ایک چیز ہے. تیسری چیز کیا ہے, مس کیریج اور فرٹیلٹی ایشوز. ملٹیپل مس کیریجز ہو رہی ہیں, اور کیا ہو رہا ہے, فرٹیلٹی ایشوز ہیں, ہسبینڈ از ناٹ ایبل ٹو ہیو کڈس اور سم تھنگ لائک دس. یہ بھی جادو کا ایک اثر ہے. پھر ایک ہے کانسٹنٹ بلیڈنگ آف اے وومن, اور دی اپوزٹ ویئر ان دیر از نو مینسٹرل سائیکل فار نو اپیرنٹ ریزن. سمجھ نہیں آ رہا, کاز سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں کی ساری پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں, نارمل نہیں ہے. نارمل حالات میں کسی وجہ سے کچھ ہوا, اس کا سبب سمجھ میں آ رہا ہے. جادو ہوتا ہی وہ ہے کہ سبب بھی سمجھ نہیں آ رہا کیا ہے. دیر از نو کاز فار دیٹ بٹ اٹس ہیپننگ. تبھی تو وہ جادو ہے نا, ورنہ جادو کیا ہے. اگر میں اس چیز کو آپ کے سامنے اٹھا کے یہاں سے یہاں کر دیتا ہوں تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے, بیکاز آپ کو سبب نظر آ گیا کہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے. لیکن اگر یہ میرے ہاتھ سے خود بخود اٹھ کے یہاں سے یہاں ہو جائے, اب آپ کہیں گے یہ جادو ہوا ہے. سو دیز آر تھنگس وچ آر ناٹ ایکسپلینڈ بائی سائنس اور اینی تھنگ لائک دیٹ. کازنگ اے مین ٹو لو اے پرٹیکولر وومن اور وائس ورسا. یہ محبت والا, وہ جو کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں, یہ بھی جادو ہے, اور یہ واقعی ہو جاتا ہے. اچھے بھلے لوگوں پہ جادو کروا کے, ایک خاتون نے اپنے ہسبینڈ پہ ہی کروا دیا, کیونکہ ان کو تھا کہ میرا ہسبینڈ مجھے صحیح طرح سے پیار نہیں کرتا, ٹائم نہیں دیتا, بزنس میں بہت ٹائم گزارتا ہے. اس نے 4 دفعہ ان پہ یہ جادو کرایا 6 مہینے کے اندر. چوتھی دفعہ جب کروایا he died because وہ سہ نہیں پایا, مر گیا وہ بیچارہ. اور 6 مہینے اچھے گزر گئے, 6 مہینے اچھے گزرے. ہسبینڈ اس کے ساتھ اٹریکشن شو کر رہا تھا, لیکن ایک ہفتہ شو کرتا پھر ویک ہوتا. بابا جی نے کہا نہیں دوبارہ کرواؤ, کیونکہ اس کا تو بزنس چل رہا نا, پیسے آ رہے ہیں. he died 6 months میں, مر گیا بیچارہ. اچھا اس کے بعد جی to torment a person with insomnia, loss of appetite, tightness in the chest, sadness and depression, feeling of pain and pain in the body. اور خاص طور پہ traveling pain, کبھی یہاں پین ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا کاز کیا ہے اس کا, لیکن پین ٹریول کر رہی ہے باڈی میں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان زیادہ اس سے ایگریویٹ ہو جاتا ہے, زیادہ ایگریویٹ ہو رہا ہے. ویسے اس کو گانے سناتے رہو کچھ نہیں ہوگا, اس کو قرآن پڑھنا شروع کرو پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے.
बिकॉज शैतान जो है ना, ही कैंट टेक इट एनीमोर। आप सल्लम की हदीस आपने फरमाया, शैतान ट्रैवल्स इन यू लाइक ब्लड। शैतान तुम्हारे अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून तुम्हारे अंदर दौड़ता है। और उन्होंने कहा शैतान तुम्हारे दिल पे बैठता है, ही सिट्स ऑन योर हार्ट। उसकी कोशिश है कि तुम्हारे दिल पे असर कर जाए। नंबर 7, यूजिंग मैजिक फॉर मर्डर, सेटिंग द हाउस ऑन फायर। मेरी एक स्टूडेंट थी इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि उनके घर में ना कहती थी पर्दों को आग लग जाती है। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? तो उनका केस असल में वो मैजिक का, तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैजिक ही है उनके घर के अंदर जो जिस तरह के वाकयात हो रहे थे, सुपर नेचुरल फिनोमेना। तो फिर जब उन्होंने कहा ना कि घर में अब पर्दों को आग लग रही है, और बड़ी मुश्किलों से हमने बजाया वरना पूरा घर जल जाता, 2-3 दफा आग लगी है। तो फिर उनको मैंने कुछ बताया, कुछ जिक्र अज़कार सूरतुल बकरा खास तौर पे पढ़ना, क्योंकि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है रेगुलरली उधर से शैतान भाग जाते हैं। तो इसका इलाज बहुत ईजी है, कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है। नंबर 8 पे है कि थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल्स, चीज़ों का गायब हो जाना, पैसे गायब हो रहे हैं, ज्वेलरी गायब हो रही है, फाइलें डॉक्यूमेंट्स गायब हो रहे हैं। इस किस्म की भी कई वाक़यात हैं जो मैंने पर्सनली डील किए हैं। उसके अलावा अफेक्टिंग बिजनेस और ट्रेड, बिजनेस में लॉस हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड। एक होता है ना कि देखिए कोई भी चीज़ जो सबब में समझ में आ रही है ना कि वाकई में समझ आ रहा है कि आजकल मार्केट डाउन है, पेट्रोल ऊपर गया हुआ है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये वो समझ में आ रहा है। लेकिन एक है सब असबाब सही है लेकिन फिर भी लॉस हो रहा है, कस्टमर गायब हो गया है, जस्ट गॉन।